بندے ہیں، جتنے انسان ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، میرا ان کے ساتھ تعلق بھی ٹھیک ہو جائے، جیسے اللہ چاہتے ہیں اس طرح سے میں رہنے والا بنوں۔ کیوں جی، یہ آسان ہے کہ نہیں؟ تو دین بہت آسان ہے، دین پہ چلنا بہت آسان ہے، بس پوچھ کے چلے آدمی، اس کو معلوم کر لے تو دینی زندگی جہاں آئے گی اس کے ساتھ یقینی بات ہے کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ کامیابیاں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر دین نہیں ہے تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی اسے پریشانیاں ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی پریشانیاں ہیں۔ تو دین میں اللہ سے بندے کا تعلق ٹھیک ہو، دل کے اندر اس کے یقین پیدا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کا بنانے والا نہیں ہے، ایک اللہ ہے جو اس کو پیدا کرنے والے، اس کو بنانے والے، اس کو چلانے والے۔ ہوائیں اس کے ارادے سے چلتی ہیں، دریا اس کے ارادے سے، اس کے حکم سے بہتے ہیں، سردی میں سے وہ گرمی کو نکال کے لے آتے ہیں، گرمی میں سے سردی کو نکال کے لے آتے ہیں، بارشیں اس کے حکم سے برستی ہیں، چھوٹے سے بیج میں سے اتنا بڑا درخت اللہ پاک اپنے امر سے نکال کے لے آتے ہیں، اس پہ پھول لگاتے ہیں، اس پہ پھل لگاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو بنایا اور اس سارے نظام کو وہی چلا رہے ہیں، اور ہم اس کی مانیں گے، اس کے حکموں پہ چلیں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ جتنا جتنا ہم اللہ کے حکموں پہ چلتے چلے جائیں گے اتنا اتنا اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے، راضی ہو کے اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ تو ہم اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے خزانوں سے لینے کا ہمیں راستہ دے دیا، وہ عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادات ہیں، یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے۔ تو اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ یقین کرنا اور عمل کر کے اللہ کے خزانوں سے لیتے چلے جانا، اور پھر اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پہ لگانا، اس میں معاملات کو بھی ٹھیک کرنا، اخلاق کو بھی بلند کرنا، اپنا رہن سہن اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ پوری زندگی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمارا تو ہر عمل بظاہر وہ چھوٹا عمل ہے، لیکن وہ عمل اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، وہ معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے، ہر عمل بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی۔ تو یہ میرے بزرگوں اور بھائیوں، دینی زندگی انسانوں کے اندر وجود میں آئے، اس کے لیے اللہ پاک نے ایک راستہ دیا ہے، وہ ہے اس کے لیے جہد، محنت اور کوشش۔ دیکھیے، اللہ پاک نے انسانوں کو محنت کا خزانہ دے کے بھیجا ہے، محنت کا خزانہ دے کر بھیجا ہے۔ بھئی درخواست سے ہے کہ توجہ سے اس میں بات کو سنیں، کوئی چٹ وغیرہ نہ لکھ کے دیں، کوئی بھی پرچی وغیرہ یہاں نہ دیں، درخواست ہے۔ انشاءاللہ یہ جو اجتماعی دعا ہے نا جی، یہ سب کے لیے ہو رہی ہے، اس میں کوئی علیحدہ پرچی لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں کسی کو بھی انشاءاللہ۔ باقی اللہ جانتے ہیں ہر ایک کے اوپر جو حال ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے انشاءاللہ سب کی اس کے میں تو آئے خیال فرمائیں گے نا جی، اس کا کوئی پرچی لکھ کے نہ دے یہاں پر انشاءاللہ۔ اللہ جانتے ہیں جس کے اندر جو بات ہے، یہ پرچی لکھ کے ان کو کیا پتہ چلے گا، اللہ کے علم میں ہے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک نے دین کو اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے انسان کو محنت کا خزانہ دے کے بھیجا ہے، اور دنیا میں مختلف لائن کی محنتیں چل رہی ہیں۔ جس لائن کی آدمی محنت کرتا ہے اس لائن کا اس کو نفع ملتا ہے، جس لائن کی محنت کرے گا اس لائن کا اس کو نفع ملے گا۔ جیسے تجارت کی محنت ہے، اس کا ایک خاص نام ہے، تجارت ہے، اور اس کے لیے جو میدان ہے وہ بازار ہے، بازاروں میں جا کے آدمی محنت کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ مال عطا فرماتے ہیں، مقدر میں ہوتا ہے دے دیتے ہیں، نہیں ہوتا نہیں دیتے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے۔ اسی طرح ایک محنت ذمہ داری کی محنت ہے، لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، باغات لگاتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ پاک سبزیاں، پھل، گندم، چاول، مختلف قسم کی پیداوار عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے محنت کرنے والوں کو ملتی ہے، پھر اس کے بعد منڈیوں میں، وہاں سے دکانوں میں، وہاں سے لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے، اور جو اس محنت میں نہیں لگے ہوتے ان کو بھی اس سے فائدہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک محنت کارخانوں کی محنت ہے، اس محنت میں کارخانہ بناتا ہے، کوئی کپڑے، کوئی جوتے، مختلف قسم کی چیزیں بنتی ہیں، اور
اس محنت کے نتیجے میں سب سے پہلے وہ چیزیں بننے والی چیزیں اس کارخانے دار کے گھر میں جاتی ہیں، پھر وہاں سے منڈیوں میں، وہاں سے اور لوگوں تک بھی پہنچتی ہیں، پھیلتی ہیں وہ چیزیں. پہلے ان چیزوں کا وجود ہوتا ہے، پھر وہ پھیلتی ہیں. تو یہ محنتیں ہیں. اب محنت کس کو کہتے ہیں؟ محنت کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے بدن کا استعمال، انسان کے بدن کا استعمال، اس کے دل کا یقین، اس کو محنت کہتے ہیں. ایک ترتیب پر یہ استعمال ہوگا تو یہ تجارت کی محنت ہے، دوسری ترتیب پر استعمال ہوگا تو زراعت کی محنت ہے، ایک اور ترتیب پہ استعمال ہوگا تو یہ کارخانوں کی محنت ہے، کئی دفتر، مختلف محنتیں چل رہی ہیں دنیا میں. میرے بھائیوں بزرگوں، ایک محنت وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر تشریف لاتے ہیں. یہ نبیوں کی محنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی محنت. اور اس محنت کا لازمی نتیجہ یہ ہے، جیسے ہر محنت کا ایک نتیجہ ہے نا جی، اس محنت کا بھی ایک نتیجہ ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ پاک دلوں میں ہدایت کا نور اتارتے ہیں، ہدایت کی روشنی اتارتے ہیں، اور اس روشنی کے آنے پر پھر آدمی دین پہ چلتا ہے. اس روشنی، جب ہدایت کا نور دل میں اترتا ہے تو پھر آدمی کو نظر آتا ہے کہ کامیابی یہاں ہے اور ناکامی ادھر ہے، اس سے بچے گا، ادھر کو چلے گا. اس روشنی میں دکھائی دیتا ہے. تو دین وجود میں آتا ہے، دینی زندگی وجود میں آتی ہے جب آدمی محنت کرتا ہے. سب سے پہلے محنت کرنے والوں کو اللہ پاک ہدایت کی روشنی، ہدایت کے نور سے نوازتے ہیں. ہدایت کے راستے اللہ پاک ان کے لیے کشادہ فرما دیتے ہیں، اور پھر ان کی محنت کے نتیجے میں اللہ پاک اوروں کے لیے بھی ہدایت کا راستہ اور ہدایت پہ چلنا آسان فرما دیتے ہیں. اوروں کی زندگیوں میں بھی دین وجود میں آتا ہے. یہ محنت، اس کو دعوت کہیں، اس کو جہود کہیں، اس کو انبیاء علیہ السلام والا کام کہیں، جو بھی نام اس کو دیتے ہیں. تو یہ محنت سارے انبیاء علیہ السلام کو دے کر دنیا میں بھیجا جاتا تھا. سب نبیوں کو اللہ پاک اس محنت کے لیے بھیجتے تھے، اور اسی محنت کے لیے اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی محنت کے لیے بھیجا ہے. لیکن ایک فرق ہے، پہلے نبیوں کو ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک علاقہ، اس کے لیے بھیجا جاتا تھا. اس لیے پہلے نبیوں کی جو آواز ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کر لو. لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لیکن اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، تم اللہ کی مانو، اللہ کی. تو ان کو کسی قوم، قبیلہ، علاقہ، کسی بستی کی طرف مبعوث فرمایا جاتا تھا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا، اور آپ کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا. آپ مکہ کی گلیوں میں آواز لگا رہے ہیں، اور آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا القریش، یا ایھا العرب. کیا آواز لگا رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے ساری دنیا کے انسانوں، اے دنیا بھر کے انسانوں، اور قیامت تک کے آنے والے انسان، سب کو مخاطب کر رہے ہیں، تم اللہ کی مانو، اللہ کی بندگی پہ آ جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا. اچھا، پہلے نبیوں کے بعد ایک نبی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ ختم فرما دیا. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو وہ جو پہلے نبیوں کو کام دیا جاتا تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ذمہ داری، وہی کام، وہی محنت جس کے ذریعے دین زندگیوں میں آتا ہے، وہ محنت اللہ نے اس امت کو عطا فرما دی. اللہ کے رسول دین کی مکمل شکل بھی آسمانوں سے لے کر تشریف لائے، اور آپ دین کی محنت بھی لے کر آئے. لیکن آپ نے دونوں چیزیں اس امت کے حوالے کر دیں، پورا دین بھی دیا اور دین کی محنت بھی اس امت کو دے دی. اس امت کو اللہ نے اس محنت کے لیے چنا، اس کے لیے بھیجا. لیکن ہمارے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ اس امت کا پہلا طبقہ تو اس ذمہ داری کو سمجھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت، یہ کام ہمارے ذمے ہے. لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کو بھول گئے. اب پہلے طبقے کا حال یہ تھا کہ وہ گھر کو نہیں دیکھتے تھے، اپنے کاروبار کی ضرورتوں کو، ان سب کو پیچھے رکھتے تھے. آواز لگتی تھی، یا خیل اللہ ارکبی، ارے اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سوار ہو جاؤ. تو بیماری رکاوٹ نہیں بنتی تھی. شادی کا سامان خریدنے گئے تو اس کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکل گئے. کہیں فاقہ ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، وہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا تھا. کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی تھی ان کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری، ہمارا مقصد ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری اس امت کو دی گئی تھی. ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ ہم اس مقصد کو بھول گئے, اس کام کو بھول گئے, اور یہ ہم سے بہت بڑی چوک, بہت بڑی کوتاہی, غلطی ہوئی ہم سے. من حیث الامت ہم اس محنت کو بھول بیٹھے. جیسے ذمہ دار زمین کی محنت چھوڑ دیں تو بڑا خوبصورت, بڑا شاندار باغ تھا, کیا ہوگا کہ اس نے جب محنت چھوڑ دی تو بچوں نے دیکھا کہ بھئی اس کی تو کوئی روکنے والا, کوئی سنبھالنے والا نہیں رہا. وہ باغ کی انہوں نے باڑ توڑی, اس میں سے راستہ بن گیا, اندر آنا جانا شروع کر دیا. کوئی پھول اتار لیے, کوئی پھل نوچ لیے, کوئی حتیٰ کہ پھر وہ کچھ آئے, کو گملے بھی اٹھا کے لے گئے, کو آرے کلہاڑے لائے, وہ درخت بھی انہوں نے کاٹ دیے. تھوڑے دنوں میں سارا باغ اجڑ کے ویران ہو گیا. تو اس میں کیوں جی کس کا قصور ہے؟ اس میں کس کا قصور ہے؟ وہ جو باغ کا مالی تھا, سب سے پہلے اس کا قصور ہے کہ اس نے باغ کی رکھوالی چھوڑ دی. اسی طرح سے اس امت کے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ ہم نے من حیث الامت, دیکھو افراد ہر دور میں رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, انہی کی برکت سے امت کی گاڑی چلتی رہی, لیکن مجموعی طور پر امت اس کام کو بھول گئی, اس ذمہ داری کو بھول گئی. اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا, ایمان میں کمزوری آئی, عبادات کمزور ہو گئی, اعمال جو ہے بگڑتے چلے گئے, اخلاق میں بگاڑ آیا, اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا کہ اللہ ناراض ہوئے. ناراض ہو کے اللہ کی طرف سے پریشانیوں کے حالات آئے, دنیا میں بھی اور پریشانیاں آئیں اور آخرت میں بھی مصیبتیں. تو ہم اللہ پاک سے توبہ کریں, استغفار کریں کہ اللہ یہ کام ہم سے چھوٹ گیا, ہم سے غلطی ہوئی. ابھی اب جو ماشاءاللہ جماعتوں میں جا رہے ہیں, نکلے ہیں, یہ اس محنت پر آنے کے لیے ہے, اس کام پر آنے کے لیے ہے جو کام ہم سے چھوٹ گیا تھا. اس محنت والا بننے کے لیے ہم نکل رہے ہیں. یعنی اللہ یہ کہہ دے کہ یہ میرے اس کام کے ہیں, یہ میری اس محنت کے ہیں, تو ہم اپنے بننے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. یہ کام بہت آسان ہے, بہت آسان ہے اس کے لیے جو اپنی تربیت چاہتا ہے, اور بہت مشکل ہے اس کے لیے جو اپنے آپ کو بھول کے دوسروں کی اصلاح کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یہ کام بہت آسان ہے اپنے بننے کے لیے. تو یہ اپنی تربیت, اپنا یہ سب سے پہلے اپنی ذمہ داری میں کہ ہر آدمی اپنا مکلف ہے. باقی اوروں کو ترغیب دی جائے, اوروں میں ابھار پیدا کیا جائے, شوق پیدا کیا جائے اوروں میں. تو ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت کو سیکھنے کے لیے اور اس کام والا بننے کے لیے, اس محنت والا بننے کے لیے, اور اوروں کو اس کی ترغیب دینا, اوروں کو اس پہ لانے کی کوشش کرنا. چونکہ جو دوسروں پہ رحم کھاتا ہے اللہ پاک اس www.darsequran.com